بسم الله الرحمن الرحيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. اور وہی وہ ذات ہے کہ جسے چاہے بادشاہت کا تاج پہنا دے، جسے چاہے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، جسے چاہے جوانی میں خوشنما زندگی عطا فرمائے، اور جسے چاہے بڑھاپے میں اس طرح ایڑیاں رگڑوائے کہ دوسرے دیکھ کر عبرت حاصل کرے. الغرض تمام کی تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی ہے اقدس
احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہیں کہ جن کے اوپر بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود بیچتے ہیں تو بندہ یا بندی اللہ رب العالمین کے 10 رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ جس ٹاپک اور جس عنوان اور جس موضوع کے تحت ہوگا وہ ہے رب کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے اوپر رب کی طرف سے مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اس کے اسباب، ریزن اور سبب کون کون سے ہیں، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بتایا جائے گا۔ محترم بھائی اور دوستو، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں طرح طرح کے فتنے اڑتے جا رہے ہیں، طرح طرح کے حادثات پیش ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں ہماری مساجدوں کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کبھی ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی ہماری جو قبرستان کی جگہ ہے ان کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا جا رہا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود رب کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ دعاؤں میں تو ہم نے کمی نہیں چھوڑی ہے، یہاں سے لے کر حرمین شریفین تک دعا ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کے اندر بھی دعا ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کے امام بھی دعا کر رہے ہیں، تہجد میں بھی دعا ہو رہی ہے، قیام اللیل میں بھی دعا ہو رہی ہے، تشہد میں بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن آج یہ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ رب کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا پہلا سبب کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا نعوذ باللہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم رب کی مدد کر سکے۔ اگر کوئی انسان اس بات کا عقیدہ رکھ لے، جو 5 وقت نماز کا عادی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، اگر وہ بھی یہ عقیدہ رکھ لے کہ میں اس طرح کے نیک اعمال کر رہا ہوں تو رب کے اوپر احسان کر رہا ہوں، اپنے ذہن سے اس طرح کا کیڑا نکال کر باہر پھینک دے میرے بھائی۔ رب کے اوپر کوئی احسان نہیں جتلا سکتا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے میرے بندو، تم سے پہلے والے لوگ، بعد والے لوگ، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ کے رب العالمین نے فرمایا کانوا علی قلب رجل واحد منکم۔ اے انسانوں کی جماعت، اے جناتوں کی جماعت،
تم سب کے سب متقی بن جاؤ ہو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ ہو۔ فما زاد ذلك فی ملکی شیئا، میری ملکیت میں، میری حکومت میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اے میرے بندو، اے انسانوں کی جماعت، اے ابن آدم کی جماعت، اے تم سے پہلے والے لوگ، بعد والے لوگ، تم سب کے سب گنہگار بن جاؤ۔ فما نکث ذلک فی ملکی شیئا، میری ملکیت میں، میری حکومت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انسان چاہے کتنا بھی نیک ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اپنی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے اوپر احسان نہیں جتلا سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کا مذہب اسلام جو دین اور دھرم ہے اس کی مدد کرنا، اپنے علم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے دین کی تم مدد کرو گے اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، اللہ نے فرمایا میں تمہاری بھی مدد کروں گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ نے فرمایا میں صرف مدد ہی نہیں کروں گا بلکہ میں تمہارے قدم کو جما دوں گا۔ دشمن طاقتیں تمہارے اوپر کتنی بڑی طاقتیں حملہ کرنے والی ہو، دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہو، وہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرض شرط لگا دی، ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو گے انشاءاللہ تمہاری میں بھی مدد کروں گا۔ میرے بھائی، آج مسجد حفصہ والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے 24 گھنٹے کے اندر سب کچھ نکال دیا وقت۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے صبح جاتے ہیں، شام کو لوٹ کر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے سب کچھ ہم نے قربان کر دیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے 24 گھنٹے کے اندر اپنے رب کے لیے کتنا وقت نکالا؟ میرے بھائی، اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے نکالو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے، انشاءاللہ رب کی مدد آئے گی۔ اگر آپ نے اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالا رب کی مدد نہیں آئے گی میرے بھائی۔ اور یہی فرق ہے آپ کے اندر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں میرے صحابہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ غزوہ تبوک مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن میرے صحابہ
کوئی ہتھیار نہیں ہمارے پاس، کوئی سواری نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، کیسے ہم جنگ کریں گے؟ لہٰذا میرے صحابہ جنگ کے لیے دان کرو، تعاون کرو، چندہ کرو۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام میرے بھائیوں اپنی حیثیت کے مطابق نبی کو دان کر رہے ہیں۔ کچھ مزدور صحابہ ہیں، ایک ایک مٹھی، دو دو مٹھی گیہوں نبی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے اونٹ، بہت سارے گھوڑے، یہاں تک کہ 1000 سونے کے سکے نبی کو دے دیتے ہیں۔ پھر نمبر آتا ہے عمر فاروق کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ جاتے ہیں، آدھا مال اپنے نبی کو دے دیتے ہیں، آدھا مال گھر پر چھوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق، ما ابقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پورا مال پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سنو میرے بھائیو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی پورا مال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ تھے میرے بھائیوں صحابہ کرام جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے، اللہ کے دین کے نام پر سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ اور آج ہم ہیں، سننا یہاں سے غور کر کے، اور آج ہم ہیں کہ 100 کا نوٹ دینے کی ہمارے پاس اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن ہم مسجد کے گلے کے اندر کتنا دیتے ہیں معلوم ہے؟ 10 کا نوٹ نکال کر دیتے ہیں۔ کتنا؟ مسجد کے گلے کے اندر 10 کا نوٹ نکال کر دیں گے، آپ جائیے ریسٹورینٹ پر جائیے 10 کا نوٹ نظر نہیں آئے گا، شراب کے ہڈوں پر جائیے 10 کا نوٹ نظر نہیں آئے گا، زنا کے ہڈوں پر جائیے 10 کا نوٹ نظر نہیں آئے گا۔ 10 کا نوٹ نظر آتا ہے تو مسجد کے گلوں کے اندر، مدرسے کے گلوں کے اندر 10 کا نوٹ نظر آتا ہے۔ اور آج کے نوجوان میرے بھائیوں انگریزی کی تعلیم پر 1000 روپے دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، سائنس کی تعلیم پر 3,000 5,000 دے دیں گے، ہندی کی تعلیم پر 1,000 دے دیں گے۔ جب بات آتی ہے قرآن و حدیث کی تعلیم پر خرچ کرنے کی، یہ نوجوان بھاؤ تاؤ کرنے لگتا ہے، ارے مول صاحب، شیخ صاحب ہمارے پاس تو 200 روپے ہیں، ہم تو مہینے کے 300 روپے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں آج ہم نے دین کا مذاق ہم نے بنایا ہے، آج ہم نے دین اسلام کی ویلو آج ہم نے گھٹا دی ہے۔ اگر ہم میرے بھائیوں دین اسلام کے نام پر خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اپنی جان کے ذریعے، اپنی مال کے ذریعے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے میرے بھائیوں، رب کی مدد ضرور آتی میرے بھائیوں۔ تو یہ پہلا سبب ہے، اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں رب کی مدد آئے تو میرے بھائیوں اللہ کے نام پر،
اللہ کے دین اسلام کے نام پر ہمیں اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے، اللہ کے نام پر ہمیں لٹا دینا ہے، انشاءاللہ رب کی مدد آئے گی میرے بھائی۔ دوسرا سبب کون سا ہے؟ آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ رب کی مدد آئے، گروہ بندیوں میں نہ بٹے، فرقہ بندیوں میں نہ بٹے، مسلک کے نام پر، فرقہ پرستی کے نام پر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، پیارو محبت سے رہیے۔ اگر آپ پیارو محبت سے رہیں گے، اتحاد اپنے اندر قائم کریں گے، اپنے اندر ایکتا قائم کریں گے، انشاءاللہ میرے بھائیوں رب کی مدد آئے گی۔ جو بھی قوم اختلاف کرنا شروع کر دیتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے، دشمن ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں میرے بھائی۔ یاد کیجئے اندلس کی تاریخ کو، اندلس کے مسلمانوں نے جب اپنے آپ میں لڑنا شروع کر دیے، اندلس کے مسلمان، اور جنہوں نے آپس میں چھوٹی چھوٹی ریاست شروع کر دی، دشمنوں نے اندلس کے اوپر قبضہ جما لیا، اندلس کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا، اور آج ہی اندلس کے اندر میرے بھائیوں دور تک مسلمان نظر نہیں آتے ہیں۔ وہاں کی مساجد کو اسبل بنا دیا گیا، گھوڑے باندھنے کی جگہ بنا دی گئی، وہاں کے مساجد کو شراب کے ہڈے بنا دیے گئے، وہاں کی مساجد کو میرے بھائیوں دانت اور قلب کے ہڈے بنا دیے گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں میں آپ کو یہی کہوں گا، اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ رب کی مدد آئے، آپس میں محبت سے رہیں میرے بھائی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں سگے بھائی ہیں، ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی ہیں، آپس میں بات نہیں کر رہے میرے بھائی، صفوں کے اندر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی تف کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، سگے بھائی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں بول چال بند ہے۔ یاد کیجئے صحابہ کرام کی محبت کو، کس طرح صحابہ کرام محبت نچھاور کر رہے ہیں۔ مکہ کے مہاجرین ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، انصاری کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے مہاجروں، تم ہمارے بھائی ہو، یہ کھیت جو ہے آدھا تمہارا ہے آدھا ہمارا ہے، یہ گھر جو ہے آدھا تمہارا ہے آدھا ہمارا ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ کے انصاریوں نے کیا کہہ دیا تھا کہ اے لوگوں سنو، اے میرے صحابہ سنو، میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر لو۔ یہ تھے میرے بھائیوں صحابہ کرام جو آپس میں محبت سے رہا کرتے تھے، آپس میں اتحاد قائم کرتے رہتے تھے۔ اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا، اگر آپ محبت سے رہو گے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو گے، انشاءاللہ رب کی مدد آئے گی میرے بھائیوں۔ یہ ہوا دوسرا سبب۔ تیسرا سبب بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر مکرانہ کے لوگوں سن لینا، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ رب کی مدد آئے، پیٹ کے اندر حلال لقمہ داخل کرنا ہے۔ کیا حلال لقمہ داخل کرنا ہے، حرام لقمہ داخل نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کو حرام لقمہ نہیں کھلانا ہے۔ اگر آپ حرام لقمہ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، رب کی مدد نہیں آئے گی میرے بھائیوں۔ اور آج ہمارے مکرانہ کے اندر، باڑوں کے اندر کون سا کام ہو رہا ہے معلوم ہے؟ 80% یا 90% پورا کام جو چل رہا ہے مندروں کا کام ہو رہا ہے میرے بھائی۔ کیا مندروں کا کام ہو رہا ہے، حرام کام ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے فیس بک پر کہا، مکرانہ کے ساتھی تھے ہمارے، میں نے کہا دیکھو حرام کام چھوڑ دو، مندر والا کام چھوڑ دو، مندروں کا کام نہ کرو۔ کیا کہا معلوم ہے انہوں نے مجھے؟ ارے شیخ صاحب
اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کام کی کیا کمی ہے میرے بھائیوں؟ تلاش کیجئے، رزق تلاش کیجئے، ذریعہ معاش تلاش کیجئے، بہت سارے آپ کو ذریعہ معاش مل جائیں گے۔ آپ بریانی بیچیے نا، کون منع کرتا ہے؟ پلاؤ بیچیے، 2 مسجد کے پاس والا وہ سرفراز کتنا ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ، حلال دھندا ہے۔ پھل فروٹ بیچیے، کپڑوں کا دھندا کیجئے، کون منع کرتا ہے؟ اگر آپ حلال دھندا کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو حلال روزی کھلاتے ہیں، انشاءاللہ رب کی مدد آئے گی میرے بھائیوں۔ اگر آپ نے حرام لقمہ کھایا تو یاد رکھنا، معاف فرمانا میرے بھائیوں، رب کی مدد نہیں آئے گی میرے بھائیوں۔ آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس میں آتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات یعنی میری ہر دعا اللہ قبول کر لے۔ کیا؟ میری اللہ ہر دعا قبول کر لے۔ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی نسخہ بتایا، ایک ہی دوا بتائی، ایک ہی علاج بتایا۔ کیا بتایا؟ اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ اے سعد، اے سعد، اپنے کھانے کو حلال کر لو، اس پیٹ کے اندر حلال لقمہ داخل کر دو، انشاءاللہ تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ کو یہی کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہو رب کی مدد آئے، حلال لقمہ کھائیے میرے بھائیوں۔ چٹنی روٹی کھا لیجئے، دال روٹی کھا لیجئے، لیکن حلال کھائیے۔ شاعر کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ 2 روٹی ہو سکون کی تھوڑی سی دال ہو، 2 روٹی ہو سکون کی تھوڑی سی دال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں لیکن حلال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں لیکن حلال ہو۔ میرے بھائیوں، حلال لقمہ آپ داخل کریں گے، انشاءاللہ رب کی مدد ضرور آئے گی۔ اور آخری سبب، چوتھا سبب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت میرا ہو گیا ہے۔ مختصر وقت میں آخری سبب بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ کون سا سبب ہے؟ آپ اور ہم چاہتے ہیں رب کی مدد آئے تو میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو نماز کی طرف رجوع کرتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی تکلیف آتی، اللہ کے نبی نماز کے اندر مشغول ہو جاتے۔ میرے عزیزوں، آپ چاہتے ہو رب کی مدد آئے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان ہیں، ہماری مائیں ہیں، نمازوں سے دور ہیں، راتوں کو 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اندر، انسٹاگرام کے اندر بزی رہیں گے۔ نماز کا معاملہ آئے گا میرے بھائیوں، نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن آج یہ نوجوان جو ہے اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نیند نماز سے بہتر ہے، وہ سویا پڑا رہتا ہے، ٹلی ہو کر سویا رہتا ہے، مسجدوں میں آنے کی اسے توفیق نہیں ملتی ہے،
اور سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں جب مسجد کے اندر فجر کی نماز میں ہمارے صرف بوڑھے جو بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بوڑھے جو ماں باپ ہوتے ہیں، وہی فجر کی نماز میں نظر آتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، نمازوں کا اہتمام کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ کے گھر کو آباد کیجئے۔ اگر آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے، شیطان ذلیل ہوگا، شیطان رسوا ہوگا، شیطان تمہارے کاموں سے کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، وقت میرا ہو چکا ہے، میں آپ کو یہی کہوں گا، آپ چاہتے ہو کہ رب کی مدد آئے میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیجئے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہو رب کی مدد آئے، اپنے پیٹ کے اندر حلال لقمہ داخل کیجئے۔ چاہتے ہو رب کی مدد آئے، اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے، محبت سے رہیے۔ دلوں کے اندر جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، جو حسد ہے، نکال کر باہر پھینک دیجئے، اپنے اندر نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب سے دعا کی الہ امین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ امین جو بھی اسباب بتائے گئے ہیں ان اسباب پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ امین ہم سب کو 5 وقت نماز کا عادی بنا دے۔ الہ امین تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے۔ الہ امین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، قبر کی تاریکی سے بچا دے۔ الہ امین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ الہ امین ہمارے دلوں سے جو کینہ ہے، کپٹ ہے، نکال کر باہر پھینک دے۔ الہ امین ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان کی فضا قائم کر دے۔ الہ امین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، اور جب بھی موت کا وقت آئے تو زبان سے یہی صدا، یہی آواز بلند ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإياکم بما فیہ من آیات الذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب